السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ویسے تو عام طور پہ جو موضوع جس پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا، یہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں عام طور پہ اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے، لیکن حدیث بھائی کی طرف سے اصرار تھا کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ یقیناً آپ کے سامنے شیخ صاحب نے بھی اور دوسرے جو مشائخ یہاں پر آتے ہیں انہوں نے محرم کی اہمیت، اس کی فضیلت اور چیزوں پہ بات کی ہوگی، لیکن ایک دو چیزیں محرم کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثر اس کے بارے میں پتہ ہوگا، لیکن یاد دہانی کے طور پہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس ایک کیس آیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ 2 افراد ان کے پاس آئے، اور ایک نے کہا کہ میں نے اس سے بات کی تھی کہ یہ شعبان میں میرا یہ کام کر دے گا یا یہ میرا معاملہ پورا کر دے گا، اور دوسرے نے کہا، اس نے کہا اور شعبان گزر گیا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو شعبان میں نہیں کرنا تھا، میں نے تو جو اگلے سال شعبان آنا ہے اس میں تمہارا معاملہ پورا کرنا تھا، کیونکہ اس وقت تک معاملہ یہ تھا کہ کیلنڈر موجود نہیں تھا، اگر تھا تو وہ یا تو دوسری تہذیبوں کا کیلنڈر تھا جو مسلمانوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ عرب کے لوگ کیلنڈر کو یا واقعات کو ایسے یاد رکھتے تھے کہ عام الفیل کا واقعہ، جس سال عام الفیل کا واقعہ اس دن یہ ہوا، یا عام الفیل کے 2 سال پہلے یا 2 سال کے بعد، یا پہلی وحی آنے کے بعد، پہلی وحی والے سال، یا پہلی وحی آنے کے 2 سال بعد، اس طریقے سے واقعات اور معاملات کو یاد رکھا جاتا تھا، اور ان کو عادت بھی تھی۔ لیکن اب اسلام پھیل رہا تھا، حدود بڑھ رہی تھی، مختلف قسم کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور پھر اس قسم کے مسائل بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا، بیٹھے، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو دوسری فارسی کیلنڈر ہے اس کو لے لیتے ہیں، یا رومی کیلنڈر ہے اس کو لے لیتے ہیں، فوراً اس کو صحابہ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ نہیں، یہ تو دوسری تہذیبوں کی نشانی ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اپنا کیلنڈر سٹارٹ کریں، کہ اب کہاں سے سٹارٹ کریں، کیسے سٹارٹ کریں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سال سے ہم اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر لیں۔ تو وہ صحابہ نے منع کیا کہ نہیں، یہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ہر سال ہمیں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت آئے گی، یہ تو ہمارے لیے غم کا موقع ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والا سال ہے اس کو پہلا سال بنا لیتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ تو تاریخیں اور معاملات محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ نہیں تھے، اسلام نہیں آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی نہیں تھے، تو وہ اس کی حتمی تاریخ کے بارے میں کسی کو بھی اس طرح یقین نہیں تھا یا معلوم نہیں تھا۔ پھر طے پایا کہ یوں کرتے کہ ہجرت جس سال پہلی وحی نازل ہوئی اس سال کو پہلا سال بنا لیتے، اور پھر ایک تجویز یہ آئی کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کر لیتے ہیں، اور اس پہ تمام صحابہ کی طرف سے اقرار آ گیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کا جو پہلا سال ٹھہرا وہ سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ طے ہوا 16 ہجری میں جا کے، یعنی 16 ہجری میں جا کر طے ہوا کہ پہلی ہجری کب تھی۔ اور پھر ایک اور مسئلہ آیا کہ کس مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے، کسی نے کہا ربیع الاول، کسی نے کہا رمضان۔ تو پھر یہ طے پایا، حضرت علی کی طرف سے غالباً تجویز آئی
کہ ہم محرم سے سال کا آغاز کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں مسلمان حج کے لیے آتے ہیں، اور جو حج مبرور کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ جیسے اس دن اس کی ماں نے اس کو جنم پیدا کیا، نہیں گناہوں سے پاک. تو حج کے بعد 2 ہفتے تقریباً لگتے ہیں لوگوں کو واپس اپنے مقام پر جانے کے لیے. تو پہلی محرم سے ہم سال کا آغاز کرتے ہیں، یعنی محرم ہمارا پہلا مہینہ ہوگا. تو اس طرح محرم پہلا مہینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ پہلا سال، اور اس طرح مسلمانوں کا کیلنڈر کا آغاز ہوا. اس کو کہتے ہیں عربی میں تقویم. اسلامی تقویم جو ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتی ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت بھی نازل فرمائی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینے ہیں 12 شہرا فی کتاب اللہ، وہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک دین القیم، یہ دین قائم رہنے والا ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور دیکھو اس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا. تو اب یہاں پہ پتہ ہی چلا کہ یہ 4 مہینے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، کون سے 4 مہینے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی، محرم اور رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. ان میں سے کون سے مہینے ایک ساتھ لگتے ہیں؟ اور بس ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ اور ایک مہینہ الگ سے. یہ 3 مہینے حج کے، اور رجب کا مہینہ عمرے کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے حرمت والے مہینے بنائے، جن میں سے محرم بھی ایک مہینہ ہے. اور محرم وہ واحد مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. یعنی خاص حرمت والے مہینے، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، سب رک جائیں گے، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو سال کے 12 مہینے ان میں بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا. لیکن یہ چونکہ زیادہ حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں بالکل ایسے کام نہیں کرنا. یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب اگر میں آپ میں سے پوچھوں، آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ محرم کے مہینے کی خاص بات کیا ہے، آپ کے خیال میں محرم کا مہینہ کیوں اتنا اہم مہینہ ہے، تو ہماری اکثریت کیا جواب دے گی؟ اس دن سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کریں. اس دن روزہ فرض تھا. اچھا، اور بس زیادہ تر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ مشہور ہے، یا عوام الناس یہ کہتی ہے کہ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی تھی. آپ کسی سے بھی روڈ چلتے پوچھ لیں، راستے میں روک کے پوچھیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے محرم کا مہینہ کیوں افضل ہے یا کیوں اہم ہے، کہے گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اس مہینے کی حرمت تو اس دن سے طے کر دی گئی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی المناک اور غمناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے. لیکن اس مہینے کی حرمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مہینے کی بھی حرمت یا حلت یا اس کا تقدس یا اس کی افضلیت تو اللہ کے نبی بتائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے اللہ کے پاس جا چکے. تو ہمیں اس مہینے کی جو اہمیت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اس مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس دن سے مقرر کر دی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ہاں اب ظاہری بات ہے ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی کچھ واقعات ہوئے، تاریخی واقعات، جن میں سے ایک بہت ہی غمناک افسوسناک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے. پھر اس مہینے میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ
اللہ کے نبی فرمائے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ، یعنی اس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ. اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے. اور پھر خاص طور پہ جو عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ ہے، اس روزے کے بارے میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مکہ کے لوگ رکھتے تھے. کہ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو مسلمان بھی رکھتے تھے اور سب نے رکھنا ہوتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد رمضان کے روزوں کو فرض کیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن شاء صام صامہ فمن شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے چھوڑ دے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ سے گمان کرتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی تو ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ کا تو ہم سے زیادہ تعلق ہے تمہارے مقابلے میں. وہ بھی اس اللہ کو مانتے تو اس کی توحید کو مانتے، اور ہم بھی اللہ کو مانتے اس کی توحید کو مانتے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. تو اب اس دن کے روزے کے بارے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ فقہی اختلاف ہے. کچھ علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ 9 کا روزہ ہے، اب 10 کا روزہ ختم ہو گیا، جبکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ 10 کا روزہ تو اپنی جگہ ہے، اور جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ بھی 10 ہی کا روزہ ہے. لیکن 9 کا روزہ ہمیں اس لیے رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، تو لہٰذا 9 کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس عاشورہ کے روزے کے 3 درجات بیان کیے. پہلا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں دن کا روزہ رکھا جائے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے. تو اگر کوئی 10 کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. خالی 10 کا روزہ رکھنا منع نہیں ہے، بلکہ 1 سال کے گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے جو گزر چکا. اسی طریقے سے اس دن کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ضعیف روایت ہے، کچھ علماء نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے کہ اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں شاید آپ لوگوں کے گھروں میں بھی آتا ہو کہیں سے کہ کسی کے گھر سے کھانا آ جاتا ہے، کوئی کھانا بھیج دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ کھانا کھانا جائز ہے؟ جی چچا جائز ہے؟ نہیں. جی طاہر بھائی نہیں. اس دن کا کھانا اگر اللہ کے نام پر ہو، اگر وہ اللہ کی نیاز کے لیے ہو تو پھر وہ کھانا جائز. کھانا فی نفس ہی حلال ہے اور اللہ کے نام پر بنایا ہے. جیسے میں اپنے گھر پہ بناتا ہوں کھانا، آپ بناتے ہیں، کسی کا بھیج دیتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے لیے بناتے ہیں، ہم کسی کے شخص کے لیے نہیں بناتے. ہاں لیکن اگر کسی ایسے گھر سے آ رہا ہو یا ہمیں پتہ ہو کہ یہ فلاں کے نام کا، فلاں کی نیاز، فلاں کی نیاز، وہ کھانا جائز نہیں کیونکہ وہ اللہ کے نام کا کھانا نہیں. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لیں چونکہ کئی علماء نے اس روایت کو موضوع کہا یعنی جھوٹی کہا، کچھ نے اس کو کمزور کہا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے گھر میں کھانا نہ بنائیں اس دن اور بھیجیں. کوئی ہمارے یہاں بھیج دے تو دروازے سے واپس نہ کریں اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ شخص اللہ کی توحید پر اقرار، اس کی توحید کا اقرار اور ایمان لانے والا ہے. بس شاید یہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے یا قابل عمل سمجھتا ہے، واللہ عالم. لیکن کم از کم ہم نہ کریں کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم صحیح احادیث پر عمل کریں گے. اگر کہیں شک ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے. اسی طریقے سے اس دن کے بارے میں اور بھی کئی چیزیں مشہور ہیں کہ جی اس دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا. یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی حقیقت سے، یہ سب من گھڑت. اور اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز جو اس دن کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ
کہ دیکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کے حوالے سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا بالکل غلط ہے. شہادت حسین اپنی جگہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے امت کے لیے، لیکن صحابہ کا مقام اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. جن کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سرٹیفکیٹ اتار دیں کہ وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، تو اس سے بڑی برات کیا ہوگی. اور پھر ہمیں تو کسی عام مسلمان کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جائے اب تم اس کی کوئی برائی نہ کرو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کوئی بھی شخص چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يفعلون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تم بتاؤ تم فجر کی نماز میں آتے ہو، تم بتاؤ تم حرام کام تو نہیں کرتے ہو، تم بتاؤ تم سود تو نہیں کھاتے ہو. ہم سے یہ پوچھا جائے گا. وہ گزر گئے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کوئی بھی صحابی ہو جس کو صحابی کا درجہ حاصل ہو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے تھوڑے سے صدقے کے برابر بھی نہیں آ سکتا. یہ مقام اور یہ رتبہ ہے ان کا. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا مقام ایسا ہے جیسے ایک گھڑی وہ میرے ساتھ ایک لمحے بھی کھڑے ہوئے نا تو تمہاری پوری زندگی کے برابر ہے کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو. تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے کہ اس کا ایک گھڑی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ صحابہ کا درجہ ہے اور ہمیں اس درجے کو سمجھنا چاہیے. ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام دیا ہے، عزت دیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جانے وہ جانے. یہی ان کے لیے کافی تھا. مفسرین نے سورۃ الحشر کا جو آخری رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے یا جو ان کے ساتھ ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا معہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں ساتھ جوڑ کے جو عزت اور مقام دے دیا نا، یہی ان کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھی کسی شخص کے لیے بہت بڑا مقام ہے اور اس کی عزت اور اس کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. تو محرم کی جو تاریخ ہے، یعنی تاریخی حقیقت ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. شریعت میں اس کا مقام ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.